سبحان اللہ. ونصلي ونسلم على سيدنا سبحان اللہ. سبحان اللہ. حبيبنا وشفيعنا مولانا وملجأنا ومأوانا محمد رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه أجمعين أما بعد سبحان اللہ. سبحان اللہ. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ. سبحان اللہ. نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك سبحان اللہ. صدق الله مولانا العظیم. مزاج اجازت دے تو سبھی احباب خلوص کے ساتھ درود و سلام کی تلاوت فرمائیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نعمت اللہ، وعلى آلک و اصحابک سیدی یا حجت اللہ. اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا حضور نبی محترم رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات والا تبار پر بے شمار نذرانہ ہائے درود و سلام عرض کرنے کے بعد میرے قابل عزت احباب، اللہ کریم کا شکر ہے جس نے ہماری گردنوں میں نسبت مصطفیٰ کا کلادہ عطا فرمایا. میرے عزیز ساتھی نے اللہ کی عطا کردہ توفیق سے اپنے گھر میں اس جگہ پر ڈیرے پر سرکار کے ذکر خیر کی اس بزم کا اہتمام کیا. ہم سب بھی یہاں پر حاضر ہیں. یقیناً مبارکباد پیش کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں دعا بھی کرنی ہے. اللہ کریم سرکار دو عالم علیہ السلام کے ذکر خیر کا وسیلہ ہماری خطاؤں کے کفارے کے طور پر اپنی مقدس بارگاہ میں قبول فرمائے. سرکار کی نگاہ کرم اہل ایمان پر متوجہ رکھے اور ہم سب کا خاتمہ عزت کے ساتھ بالخیر فرمائے. اللہ نے انسان کا مزاج ایسا بنایا ہے کہ دو چیزوں کا اثر فطرت انسانی بہت جلد قبول کرتی ہے. واہ واہ. سبحان اللہ. کیا بات ہے. سبحان اللہ. دو چیزوں کا اثر انسان کے مزاج پر بہت جلدی ہوتا ہے. ایک کسی کا تذکرہ اور دوسرا کسی کی صحبت. واہ واہ. واہ واہ. سبحان اللہ. واہ واہ. ذکر کا اثر بھی انسان کی طبیعت بہت جلدی قبول کرتی ہے اور کسی کی صحبت کی تاثیر بھی انسان کا مزاج بہت جلد قبول کرتا ہے. سبحان اللہ. واہ واہ. ذکر مثبت ہو، بات مثبت ہو تو تاثیر مثبت ہوتی ہے. تذکرہ منفی ہو تو اس کی تاثیر بھی منفی ہے. سبحان اللہ. صحبت اچھی ہو تو اثر بھی اچھا ہے، صحبت بری ہو تو اس کی تاثیر بھی بری.
اب تو میڈیکل سائنس بھی اس حقیقت کو تسلیم کر گئی کہ گناہ کا نہ صرف انسان کی روحانی صحت پر برا اثر ہوتا ہے بلکہ گناہ سے انسان کی جسمانی صحت بھی متاثر ہوتی ہے۔ گناہ کا دھبا روح پر تو لگتا ہی لگتا ہے، مگر اس گناہ کی وجہ سے انسان جسمانی طور پر بھی کمزور ہوتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں، یاد رکھیں، کہ جن کا اثر انسان کی طبیعت قبول کرتی ہے۔ ایک کسی کا ذکر، کسی کا تذکرہ، کسی کی بات، کسی کا کلام، اور دوسرا کسی کی صحبت۔ یہی وجہ ہے کہ امت مصطفیٰ میں ہر مسلک نے، ہر فرقے نے، ہر جماعت نے، ہر گروہ نے مختلف عنوانات کے تحت سرکار دو عالم علیہ السلام کے ذکر کا سلسلہ امت میں اور اپنے اپنے مسالک میں رائج فرمایا ہوا ہے۔ بات تھوڑی مشکل نہ ہو جائے تو مجھے یہ کہنے کی اجازت دی جائے کہ کچھ لوگ سرکار کا ذکر کرتے ہیں سیرت کے عنوان سے۔ اگر بول سکتے ہیں تو ضرور ہاں نہ کریں، میرے ساتھ پابندی نہیں ہے۔ سیرت الرسول کے عنوان سے کچھ لوگ سرکار کا ذکر کرتے ہیں، اپنی محافل سجاتے ہیں، اور امت مصطفیٰ کا ایک بڑا حصہ سرکار کا ذکر کرتا ہے میلاد النبی کے عنوان سے۔ مجالس کے عنوان سے بھی تقریبات کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ ہم چونکہ اہل سنت ہیں، ہماری خوشی ہو تب، غمی ہو تب۔ خاص طور پر اہل سنت کا یہ خاصہ ہے کہ ہم سرکار کا تذکرہ میلاد کے ٹائٹل سے، عام طور پر میلاد النبی کے عنوان سے کرتے ہیں۔ میلاد کو ثواب سمجھنے والے بھی اسی دنیا میں موجود ہیں، اور میلاد کو بدعت کہنے والے بھی اسی دنیا میں موجود ہیں۔ مجھ سے آپ پوچھیں نا، اب چونکہ ہم بیٹھے ہیں باتیں کر رہے ہیں، مجھ سے اگر کوئی شخص یہ سوال پوچھے کہ میلاد النبی کا مسئلہ اصل میں ہے کیا، تو یہ جملہ آپ یاد رکھیں، میلاد النبی کا تعلق سنت اور بدعت کے مسئلے کے ساتھ ہے ہی نہیں۔ میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں، جنہیں نیند نہیں آ رہی میرے ساتھ چل پڑے تھوڑی دیر کے لیے۔ میلاد النبی کا مسئلہ اصل میں سنت اور بدعت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اصل میں محبت اور بغض کا مسئلہ ہے۔ ہر شے کو شریعت مصطفیٰ میں حلال و حرام کے پیمانے پر نہیں تولا جاتا۔ میں ڈرتا بیٹھا لگ رہی جاگ دے پہ ہو، سارے گل میری ضائع نہ ہو جائے۔ ہر شے کو حلال و حرام کے اور سنت و بدعت کے پیمانے پر نہیں تولا جاتا، ورنہ میں آپ کو انگلیوں پر کتنی ہی چیزیں گنوا سکتا ہوں جو سرکار کے زمانہ اقدس میں موجود نہیں تھیں، مگر میلاد کو بدعت کہنے والوں کی مساجد میں آج بھی موجود ہیں۔ سنت نہ ہونے کے باوجود مساجد میں موجود ہیں۔ مثلا جو آپ میں نوجوان ہیں، چھوٹی عمر کے ہیں، وہ اس بات پر توجہ فرمائیں، چونکہ جو بزرگ ہیں وہ تو پہلے ہی پکے ہیں۔ سب سے پہلے مسجد کا محراب جو آج ہمیں اس انداز سے نظر آتا ہے، یہ محراب اس انداز سے سرکار کے زمانہ پاک میں مسجد نبوی شریف میں موجود نہیں تھا۔ گل اپڑ گئی ہے تو ہاں کروں، نہیں تو میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں۔ محراب سنت، یا اللہ انہوں بلا دے، میلاد سنت بولو نہیں، محراب سنت محراب سنت نہیں۔ جس انداز سے آج ہماری مساجد میں محراب نظر آتا ہے، یہ محراب اس انداز سے حضور کے زمانہ پاک میں موجود نہیں تھا۔ مسجد کا مینار بھی سرکار کے زمانہ اطہر میں مساجد پر موجود نہیں تھا، مینار بھی اس انداز سے سنت نہیں ہے۔
مگر ان کی مساجد میں ہماری مساجد کے مقابلے میں کوئی 2-4 گنا زیادہ بڑے بھی ہوتے ہیں، سونے بھی ہوتے ہیں اور موٹے بھی ہوتے ہیں مساجد کی مینار۔ تو مینار تو سنت نہیں ہے، سرکار کے زمانے پاک میں موجود نہیں تھا۔ اچھا آگے چلیے، محراب بھی نہیں ہے سنت، مینار بھی سنت نہیں ہے، مسجد کا قالین جس پر بیٹھا جاتا ہے یہ قالین بھی سنت نہیں ٹھہر جائے، بلکہ جو چپ ہے میں ایک حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں سنن کبریٰ کی۔ سرکار دو عالم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم کسی جگہ پر نماز پڑھو اور سجدہ کرتے ہوئے زمین کی مٹی تمہاری پیشانی پر لگ جائے، تمہاری ناک کی ہڈی پر لگ جائے، تو سرکار فرماتے ہیں اس مٹی کو صاف نہ کرنا، صاف نہ کرنا۔ آقا اس میں حکمت کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں جب تک وہ مٹی تمہاری پیشانی پر، تمہاری ناک کی ہڈی پر لگی رہے گی، اللہ کے فرشتے رب کی بارگاہ میں تمہاری جنت کی دعا کرتے رہیں۔ محراب سنت نہیں ہے مگر مسجد میں موجود ہے، مینار سنت نہیں ہے مگر مسجد میں موجود ہے، قالین سنت نہ ہونے کے باوجود مسجد کے اندر موجود ہے۔ تو اگر میں اس مسجد میں سرکار کے میلاد کا تذکرہ کر لوں تو بدعت کیسے ہو جائے گا؟ میلاد کا تعلق سنت و بدعت کے ساتھ نہیں، محبت و بغض کے ساتھ۔ ورنہ شریعت مصطفیٰ میں کتنی ہی باتیں ایسی ہیں جن کا تعلق انسان کی فطرت کے ساتھ ہے۔ کہیں تو ایک حدیث پاک عرض کر دیتا ہوں، بخاری شریف بڑی تفصیل کے ساتھ امام بخاری نے اس حدیث مبارکہ کو اپنی کتاب میں نقل فرمایا ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کی مجلس پاک سجی ہے اور نئے مسلمان بھی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں، جن کی تعداد ہے 10 صحابہ اور اپنے اپنے قبائل کے سردار حضور کی بارگاہ میں حاضر باش محبوبی تشریف فرما ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق انسان کی فطرت کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی کیفیت میں نا امام حسن مجتبی امامت کے ننھے قدموں سے چلتے ہوئے تشریف لا رہے ہیں۔ ایک جملہ میں امام سجاد پر کہنا چاہتا ہوں۔ امام حسن نے 22 حج پیدل فرمائے۔ کتنے؟ 22 حج پیدل۔ اتنا بڑا حاجی اور اتنا بڑا عبادت گزار کہ 22 حج پیدل فرمائے، مگر لقب آپ کا زین العابدین نہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 10-12-15 بندے اس بات کو سمجھیں گے جو میں کہنے سے۔ دوسری طرف سرکار حیدر کرار، ایک شخص نے سوال کر لیا حضور رات کو کتنی دیر سوتے ہیں؟ جناب علی فرمانے لگے کاش اللہ ان ستاروں کو زبان دیتا تو یہ تمہیں بول کر بتاتے کہ علی کی زندگی میں کوئی ایک رات بھی ایسی نہیں آئی کہ جب میں مصلے کو چھوڑ کر بستر پہ آگے لیٹ گیا۔ اس نے کہا حضور پھر کبھی سوئی بھی ہیں؟ فرمایا ہاں شب ہجرت، جب حضور اپنے بستر پر سلا کر گئے تھے۔ اتنا بڑا عابد جناب علی مرتضیٰ جیسا، اور نماز میں اتنا مستغرق منہمک، پنڈلی میں تیر لگا، معروف حدیث پاک ہے، لوگ کھینچنا چاہتے ہیں درد کی وجہ سے، تیر کھینچا نہیں جاتا۔ اب کیا کریں؟ ایک سیانے بندے نے مشورہ دیا کہ جب علی نماز کے لیے مصلے پر کھڑا ہونا اس وقت چپ کر کے یہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں، ان کی پنڈلی سے تیر نکال لیں۔ یہاں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، میرا اور آپ کا خون شرعاً ناپاک ہے، درہم کی مقدار کے برابر۔ ہتھیلی پر پانی جمع کرتے رہیں یہاں تک کہ پانی نیچے نہ گرے، جتنا پانی ہتھیلی پر جمع ہو جائے اتنی مقدار میں۔
درہم کی مقدار کے برابر خون ہمارے کرتے پہ لگ جائے، جسم پہ لگ جائے، قمیص پہ لگ جائے، تہمت پہ لگ جائے، شلوار پہ لگ جائے، تو شریعت کہتی ہے یہ چونکہ پلید ہے، ناپاک ہے، نجس ہے، اسے دور کرو، دھو کے صاف کرو، پھر میرے مصلی پر اتنے خون کے ساتھ بھی تم نے نماز پڑھ لی تو تمہاری نماز قبول کتنے تولا میں حسین پیشانی سے خون نکل رہا ہے، رخسار مبارک سے خون بہ رہا ہے، لب ہائے مبارک دریدہ ہیں، پھٹے ہیں، خون بہ رہا ہے، سینہ تیروں سے چھلنی ہے، کرتا لباس خون میں شابور اور بھیگا ہوا۔ جملہ میں کہہ دیتا ہوں، جن کی زبانوں میں طاقت سلامت ہے وہ ان کی شان کے لیے ضرور فرمائے گا محبت سے سبحان اللہ۔ سارا جسم امام علی مقام کا خون میں تر بتر، اور اس خون میں شرابور حسین نے کربلا کے میدان میں نماز پڑھی نہیں ہے، بہتروں کو پڑھائی ہے۔ یہ بتائیے حسین کی، چلو پچھلوں کو آپ ابھی رہنے دیں، حسین کی نماز قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ بولیں نہیں، قبول ہے کہ نہیں ہے؟ اگر قبول ہے اور بے شک قبول ہے تو پھر دو باتیں ہیں، یا تو یہ کہیں کہ حسین کے جسم میں خون نہیں تھا، اگر یہ نہیں مان سکتے تو پھر دوسری بات آپ کو ماننی پڑے گی کہ خون تو تھا مگر ہمارے خون جیسا نہیں تھا۔ ہمارے خون جیسا نہیں تھا۔ یہ 5 ایسے ہیں جن کا خون ہمارے خون جیسا نہیں تھا۔ کاش کہ آپ بولیں تو پھر میں آپ کو سناؤں گی صحیح مزے سے۔ یہ 5 ایسے ہیں جن کا خون ہمارے خون جیسا نہیں ہے۔ سرکار حیدر کرار کو ایسے تیر لگا، آپ مصلی پر تشریف لائے، نماز کی آپ نے نیت فرمائی، نماز پڑھنا شروع کی، کوئی شخص قریب آیا، اس نے چپکے سے آپ کی پنڈلی سے تیر نکال لیا، جب سلام پھیرا تو دیکھا مصلی پر خون ہی خون موجود تھا۔ میں نے کسی پارٹی کتاب اچھ لکھا کہ سرکار حیدر کرار نے وہ نماز دوبارہ پھر سے پڑھی۔ اگر نماز کا اعادہ مولا کائنات نے نہیں فرمایا تو پھر مانو ان کا خون اور ہے، ہمارا خون ہے۔ جو بات سنانی ہے وہ آپ کو پھر یہ ہے کہ 22 حج پیدل کرنے کے باوجود امام حسن کا لقب زین العابدین ہے، اور یہ اتنی بڑی شخصیت ہے امام حسن جو امام حسین کے بھی امام ہیں۔ ایک دن ایسے بیٹھے ہیں، کسی کام میں مصروف ہیں، مشغول ہیں، گوڈی کر رہے ہیں امام حسن۔ گوڈی کرتے کرتے نا پاس سے بنو امیہ کا ایک VIP گزرا، اور اس نے امام حسن کو بیٹھے دیکھا اور کہنے لگا، حسن جو کام آپ کے بابا علی کر لیتے تھے وہ آپ بھی کر لیتے ہیں۔ چلو مہربانی تھوڑی جی ٹور پہ ہو میرے نال مکی گل تے، جو کام آپ کے بابا علی کرتے تھے وہ آپ بھی کر لیتے ہیں۔ تو آپ نے اپنے کام میں مصروف تھے، آپ نے فرمایا جی کر لیتا ہوں جو کام میرے بابا علی کرتے تھے۔ علی کیا کرتے تھے؟ کوفہ سرکار حیدر کرار کا چونکہ مسکن تھا، ایک شخص نے چوری کر لی، بات آ گئی ہے تو عرض کر دیتا ہوں، ایک شخص نے کوفہ میں چوری کر لی، جناب علی مرتضیٰ کا بڑا عاشق تھا، سرکار حیدر کرار بڑا پیار کرنے والا، اسے پکڑ کر لوگ لے آئے دربار حیدر کرار میں، کیس چلا، مقدمہ ثابت ہو گیا، جرم۔ جناب علی نے فیصلہ فرمایا، اگرچہ مرید ہے، پیار کرنے والا ہے، مگر چوری کر بیٹھا، اس کا ہاتھ کاٹ۔ جلاد پاس کھڑا تھا، ہاتھ کاٹ دیا۔ اب تکلیف کتنی ہے میں بتا نہیں سکتا، ہم تصور نہیں کر سکتے۔ ہاتھ یہاں سے کٹوا کر، مرہم پٹی کروا کر، وہ شخص آپ کے دربار سے جب باہر نکلا تو چوک میں کھڑے تھے کچھ منافق،
کوفہ کے چوک میں کچھ منافق کھڑے تھے. انہوں نے دیکھا کہ یہ تو مرید سرکار حیدر کرار کا ہاتھ کٹوا کر آ گیا. سوچنے لگے کہ شاید لوہا نرم ہو گیا ہے, چوٹ ماریں گے تو موڑ لیں گے. انہوں نے بلایا, بات سنو. آ گیا, کہنے لگا کم از کم علی کو تیرے ساتھ تو یہ سلوک نہیں نہ کرنا چاہیے. بڑا تو علی کرتا تھا, اور سارے جہان کا ہاتھ کاٹ دیتے, کم از کم تیرے لیے تو کوئی گنجائش نکالتے. بڑا تو نعرے لگاتا تھا, تیرا ہی ہاتھ کاٹ دیا. اس تکلیف کے باوجود اس نے کہا تم بکواس نہ کرو. حیران ہو گئے, کہنے لگے ہم تیری دلجوئی کرتے ہیں تو ہمیں کو ڈانٹتا ہے. اس نے کہا یہ سرکار علی یہ مرتضیٰ کی جو ہاتھ کاٹا ہے آپ نے میرا, اس نے کہا میں تو اسے بھی اپنے علی کی مشکل کشائی سمجھتا ہوں. انہوں نے کہا ہاتھ کٹنا مشکل کشائی کیسے؟ وہ کہنے لگا علی نے میرے جسم کا وہ حصہ ہی کاٹ کے علیحدہ کر دیا ہے جو مجھ سارے کو جہنم میں لے کے جا رہا ہے. ان 5 انگلیوں کی وجہ سے جو میرا سارا جسم جہنم میں جلے تو بہتر نہیں کہ اسی کو کاٹ کے پھینک دیا جائے. علی نے مشکل کشائی کرتے ہوئے میرے جسم کا وہ حصہ ہی کاٹ دیا جو مجھ سارے کو دوزخ میں لے کے جا رہا تھا. جب اس نے اظہار محبت کیا, پاس ہی ایک اور کھڑا تھا علی کا مرید. وہ بھاگا, واپس آیا سرکار علی مرتضیٰ کی بارگاہ میں, کہنے لگا حضور وہ بندہ جس کا بھی ابھی آپ نے ہاتھ نہیں کٹوایا. فرمایا ہاں. حضور وہ تو چوک میں کھڑا ہو کر یہ باتیں کر رہا ہے, آپ کی نعتیں پڑھ رہا ہے, قصیدے پڑھ رہا ہے, منقبت پڑھ رہا ہے, آپ کی مشکل کشائی قرار دے رہا ہے. آپ نے فرمایا اچھا اس نے یہ کہا ہے؟ حضور میرے کانوں سے سنا ہے. فرمایا جاؤ اسے بلا کے لے آؤ. وہ گیا, اسے بلا کے لے آیا. وہ ہاتھ کٹا سرکار علی کے سامنے. علی کیڑا کیڑا کام کر لیندے ہیں, سامنے کھڑا ہے. تو سرکار علی نے فرمایا چوک میں کھڑے منافقوں سے کیا کہا ہے؟ کہنے لگا حضور انہوں نے کہا ہے کہ کم از کم علی کو تیرے ساتھ تو رعایت کرنی چاہیے تھی. تو بڑے نعرے لگاتا تھا, محبت کا دعویٰ کرتا تھا. تو میں نے کہا حضور علی نے میرے جسم کا وہ حصہ ہی کاٹ کے جدا کر دیا ہے جو مجھ سارے کو جہنم اور دوزخ میں لے کے جا رہا تھا. یہ بھی میرے مولا کی مشکل کشائی ہے. جب آپ نے یہ فرمایا تو سرکار حیدر کرار بیٹھے بیٹھے جوش ولایت میں آئے. آپ نے فرمایا اس کا کٹا ہوا ہاتھ کہاں پر ہے؟ تاشت میں رکھا تھا سامنے, جلاد لے کر آ گیا. حضور یہ سامنے کٹا ہوا ہاتھ. اس چور کو بلا کر مخاطب ہو کے فرمایا آگے آؤ. وہ آگے آیا. جناب علی نے تاشت سے اس کٹے ہوئے ہاتھ کو اٹھایا اور رکھا کلائی پر, اور لعاب دہن لگا کے ہاتھ مس کر کے فرمایا ہون چھاڑ. رکھا تھا تو کٹا ہوا تھا, جب جوڑ کے ہاتھ کو چھوڑا تو ہاتھ کلائی کے ساتھ ایسے جڑا جیسے کبھی وہاں سے اسے تکلیف آئی نہ ہو. ایک بندہ کہنے لگا جی علی ایک کام کر لیں گے. گزارش یہ ہے اگر غوث اعظم کی مقدس ٹھوکر سے مردہ زندہ ہو کے اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے تو غوث کے بابا کو علی مرتضیٰ کہتے ہیں. یہ کام سرکار علی مرتضیٰ نے. اب وہ جو سامنے سے شخص گزرا اس نے امام حسن سے فرمایا حسن ہے جو کام آپ کے بابا علی کر لیتے تھے وہ آپ بھی کر لیتے ہیں. فرمایا کر لیتا ہوں. سامنے کھجور کا درخت تھا. اس بندے نے کہا اچھا یہ بتائیں کہ اس کھجور کے درخت پر کتنی کھجوریں لگی ہوئی ہیں؟ میں جملہ کہہ دوں نا تو جن کی صرف آنکھیں نہیں دماغ بھی جاگ رہے ہیں وہ یہ جملہ محبت سے قبول فرما لیں. یہ وہ گھرانہ ہے کہ جیسا ان کی زبان سے نکل جائے رب نو کرنی پہ جاندی ہے. نیاز سے نہیں, ناز سے, چونکہ وہ بے نیاز ہے. دیکھیں کربلا آل رسول کا مقام نیاز تھا. وہاں تو ہمارے امام نے فرمایا مولا تو ایک ایک کر کے حکم کرتا جا, میں 6 مہینے کے بچے سے لے کے 86 سال کے بزرگ تک کو تیری بارگاہ میں پیش کرتا جاتا. مگر باری تعالیٰ پھر کربلا سے قیامت کی صبح تک آج تو حکم کرتا جا, ہم پیش کرتے جائیں گے. پھر قیامت کی صبح تک ہم آل محمد مانگتے جائیں گے تو رب ہو کر ہمیں عطا فرماتے ہیں. کربلا
مقام نیاز تھا، اور کربلا سے لے کر قیامت کی صبح تک آل رسول کا مقام ناز ہے۔ کتنی کھجوریں اس پر لگی ہوئی ہیں۔ امام حسن نے نگاہ کرم اٹھا کر ایسے دیکھا تک نہیں، وہیں بیٹھے بیٹھے فرما دیا، گوڈی کرتے ہوئے فرمایا اس درخت پر کھجوریں ہیں 6646، 6646۔ لوگ بلائے گئے، درخت کو کاٹا گیا، کھجور کو اتارا گیا، ایک ایک پھل کو گنا گیا، 6645 بھی نہیں، 6647 بھی نہیں، جیسا میرے اور آپ کے امام کی زبان اتھر سے نکلا تھا 6646 کھجور سامنے سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں امام حسن۔ اب میں جلدی سے مضمون مکمل کروں۔ وہ 10 عرب سردار بھی جو نئے نئے مسلمان کلمہ پڑھنے والے، وہ بھی حاضر ہیں۔ سرکار کی نگاہ پڑی، حضور اٹھے باقاعدہ، امام حسن کو اٹھایا، لا کر زانوں پر بٹھایا، آقا چوم بھی رہے ہیں، حضور سونگ بھی رہے ہیں۔ سرکار میں اور بیٹھا، ادھر بیٹھا، چوما بھی سونگا بھی۔ امام حسن کو کچھ چیزیں ایسی ہیں، ہر شے کو حلال و حرام کے پیمانے میں نہیں تولنا چاہیے۔ کچھ چیزوں کا تعلق انسان کی فطرت کے ساتھ بھی ہوتا ہے، طبی محبت کے ساتھ بھی ہوتا ہے، قلبی میلان کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ سرکار نے امام حسن کو اٹھایا، چوما بھی، سونگا بھی، اور زانوں پر بٹھا لیا۔ اب وہ 10 بندوں میں سے نا ایک شخص بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے سرکار سے مخاطب ہو کر کہا، آپ اتنے بڑے بندے ہو کر، اللہ کے رسول ہو کر، بچے کو اس انداز سے پیار کر رہے ہیں، چوم بھی رہے ہیں، سونگ بھی رہے ہیں۔ اس نے کہا میرے 10 بچے ہیں، میں نے تو آج تک کسی کو نہیں چوما۔ اب حضور نے چومنے پر دلائل نہیں دیے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کی اذن کے بغیر میں تو ایک لفظ تک نہیں بولتا، تو میں نے تو حسن کو چوما ہے تو بھی اس کی اجازت سے، اس کے حکم سے چوما۔ دلائل نہیں دیے۔ اس نے کہا آپ اتنی بڑی شخصیت ہو کر بچے کو پیار کرتے ہیں، میرے 10 بچے ہیں، میں نے آج تک نہیں چوما۔ سرکار نے ایک بار پھر چوم کر مخاطب ہو کر فرمایا، جب رب نے تیرے دل سے رحم اور محبت ہی نکال لیا ہے تو میں محمد کیا کر سکتا ہوں۔ فرمایا جب تیرے دل سے رحم کو اٹھا لیا گیا ہے، محبت کو اٹھا لیا گیا ہے، تو فرمایا میں کیا کروں۔ چاہے اہل حدیث ہوں، چاہے دیوبندی حضرات ہوں، چاہے اہل تشیع ہوں، چاہے اہل سنت، یہ چاروں مسالک اس بات پر متفق ہیں کہ سرکار نے عین ولادت کے وقت جبین نیاز کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا کر سبحان ربی الاعلیٰ نہیں فرمایا، ربی حبلی امتی فرمایا ہے۔ چلیں جو بول سکتے ہیں وہ جلدی سے بول کر مجھے بتا دیں، اگر اللہ کے نبی اپنی ولادت کے وقت بظاہر بغیر کسی کی مشاورت کے اپنی امت کو سجدے میں یاد کر سکتے ہیں، ہمیں حضور کے میلاد کو منانے کے لیے کسی مفتی کے فتوے کی ضرورت پڑے گی؟ یہ جملہ پھر سے میں کہنے لگا چونکہ مجھے خود بڑا مزہ آتا ہے۔ میلاد النبی کے مسئلے کا تعلق سنت اور بدعت کے ساتھ نہیں ہے، انسان کی محبت اور بغض کے ساتھ ہے۔ ایک بات، اگر حضور علیہ السلام کبھی تشریف فرما ہوتے اور سامنے بیٹھنے والے صحابہ 100 بار بھی نظروں کو جھکا کر پھر نظروں کو اٹھا کر حضور کا چہرہ اثر دیکھتے، انہیں ہر بار حضور کے حسن کی نئی جھلک نظر آتی۔ اگر ذوق ہے تو ایک حدیث پاک سنا دیتا ہوں جلدی سے۔ دیکھیں نا، فرض کریں یہ ایک دیوار ہے، جنت کا منظر دیکھیں۔ جنت ایک ایسا مقام ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جہاں جنتی، فرض کریں یہ سامنے جو درخت ہے، یہ سامنے جنت میں جب جنتی کسی ایک درخت کو دیکھیں گے
اور پھر دیکھنے کے بعد اپنے کام میں مشغول ہو کر دوبارہ ان کی نظر اٹھ کر اس درخت پر پڑے گی، انہیں وہ پہلے والا منظر دکھائی نہیں دے گا، نیا جلوہ دکھائی دے گا۔ تو اللہ کے انوار ایسے جنت کے مناظر کو تبدیل فرماتے رہیں گے۔ اگر ہو تو ہم دیکھ لیں کہ یہ کہول اصل میں ہوتا کیا ہے۔ کہول، ایک بات یاد رکھیں، بچہ ماں کے پیٹ میں ہو تو اسے عربی زبان میں کہتے ہیں جنین۔ بول لو ہوتا کہ ٹولی، ماں کے پیٹ میں ہو تو کہتے ہیں جنین، گود میں آ جائے تو کہتے ہیں مولود، سبحان اللہ، پگھوڑے میں ہو تو کہتے ہیں طفل، بچپن میں لڑکپن میں ہو تو اسے کہتے ہیں غلام، 40 سال کا ہو جائے تو اسے کہتے ہیں کہول۔ میں لگتا میں ڈیرے کل ہی بولی جانا بیٹھا۔ 50 کا ہو جائے تو اسے کہتے ہیں شیخ، اور 60 کو کراس کر جائے تو اسے کہتے ہیں شیخ فانی، عربی زبان۔ میں تو آپ کو سنا رہا ہوں، سبحان اللہ حضور، سبحان اللہ۔ پیٹ میں ہو تو جنین، گود میں ہو تو مولود، پگھوڑے میں ہو تو طفل، بچپن اور لڑکپن میں ہو تو غلام، جوانی میں ہو تو شباب، 40 کراس کر جائے تو کہول، 50 کراس کر جائے تو شیخ، 60 تے اگوں آن ورڈز 100 تک تے باویں 120 ہو جاوے شیخ فانی۔ تے جیڑا 40 تو تھلے ہوتے مرے تے جاوے بھی جنت وچ انہاں دی سردار علی دی جوڑی۔ چونکہ دیکھیں اہل سنت بڑا متوازن مسلک ہے، افراد و تفریق سے پاک ہے۔ کسی طرف یعنی اگر آپ خدا پناہ کو گڑبڑ کا ذہن رکھتے بھی ہیں تو پھر مسلک سختی سے اس چیز کی حوصلہ شکنی کرتا ہے، نہیں، جو طریقہ ہمیں بتایا گیا ہے ہم اس طریقے پر چلنے کے پابند ہیں۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام پارٹ ٹائم جاب نہیں ہے، یہ آل ٹائم جاب ہے۔ اللہ فرماتا ہے اسلام میں اگر پورا مزہ لینا ہے تو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں جنازے پر مسلمان ہو اور مہندی پر کچھ اور مصیبت ہو، غمی میں مسلمان ہو اور خوشی میں پھر تمہیں دیکھیں نا، اگر سرکار نے قیامت کے دن ایک لمحے کے لیے سوچے، تصور کریں، میں بھی اور آپ بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر سرکار نے سامنے کھڑا کر کے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں نا نوٹے خاں بن کے، اگر حضور نے کبھی سامنے کھڑا کر کے قیامت کے دن یہی پوچھ لیا کہ تمہیں غمی کے موقع پر میری باتیں یاد آتی تھیں، خوشی کے موقع پر تجھے رب رسول کا کوئی فرمان یاد نہیں آیا، تو ہمارے پاس سوائے شرمندہ ہونے کی اور کیا جواب ہو سکتا ہے؟ اگر سرکار نے یہ فرما دیا کہ تو نے میرے ساتھ صرف دکھوں کی یاری لگائی تھی، خوشی میں تجھے میرا کوئی فرمان، کوئی سنت، کوئی طریقہ یاد نہیں رہا، تیری اور میری دوستی اور یاری اور تعلق صرف غموں اور دکھوں کا تھا، ہمارے پاس کیا جواب ہو سکتا ہے سوائے شرمندہ ہونے؟ تو نہیں، ادخلوا فی السلم کافہ۔ جو نوجوان بیٹھے ہیں نا ان سے میں کہنے لگا ہوں، سکھوں کو پگڑی باندھتے ہوئے اور داڑھی رکھتے ہوئے جھجک نہیں ہوتی، ہندوؤں کو ماتھے پر تلک لگاتے ہوئے جھجک محسوس نہیں ہوتی، عیسائیوں کو اپنے گلے میں صلیب لٹکا کر مذہبی رسومات کی ادائیگی کرتے ہوئے جھجک محسوس نہیں ہوتی، یہودیوں کو وہ جسے مقدس ٹوپی کہتے ہیں وہ اپنے سر پر ایسے چوٹی پر رکھتے ہوئے شرم اور جھجک محسوس نہیں ہوتی۔ نہ یہودی جھجکتا ہے، نہ عیسائی جھجکتا ہے، نہ ہندو جھجک محسوس کرتا ہے، نہ سکھ جھجکتا ہے۔ میں اور آپ مسلمان ہیں، ہمیں سر پہ ٹوپی اور منہ پہ داڑھی رکھتے ہوئے حیا کس بات سے آتی ہے؟ ہمیں کس بات سے شرم آتی ہے؟ آپ یقین جانے اینا والا نہ کوئی بار نہیں ہوتے،
کیا بات ہے حضور. یہ ایسا نہیں کہ ہم پتہ نہیں کتنے کلو کا وزن اٹھا کر کتنے پاؤ کا وزن اٹھا کے پھر رہے ہیں. جتنی رب توفیق دے کم از کم شیو کروانا تو چھوڑ دینا. جو واجب ہے کم از کم وہ تو رکھیں. ادخلوا فی السلم کافہ. اللہ فرماتا ہے اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. پارٹ ٹائم مسلمان نہیں، آل ٹائم مسلمان. گھر میں بھی باہر بھی، خوشی پر بھی غمی پر بھی، تکلیف میں بھی آسانی میں بھی. بہرحال جو بات میں آپ کو سنانے لگا ہوں حدیث مبارکہ وہ یہ کہ اگر کسی صحابی نے 100 بار بھی نگاہیں اٹھا کر سرکار کے چہرہ اطہر کو تکا ہے تو اسے ہر مرتبہ حضور کے حسن کا نیا جھلک اور دیدار نصیب ہو. سبحان اللہ. کیسے؟ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرا اور تہاڈا رشتہ کرویندیاں بیبیاں یا بابے گھروں میں یا خاندان والے یا برادری والے، اما عائشہ وہ شخصیت ہیں جن کی فوٹو اللہ نے عرش سے اتار کر حضور کو دکھا کر حکم دیا سرکار آپ کی شادی اس بی بی کے ساتھ ہو گئی. اما عائشہ کا رشتہ حضور کے ساتھ خود رب ذوالجلال نے کروایا. کہیں تو ایک حدیث پاک اما عائشہ پر بھی عرض کر دیں. ایک دن نا گھر میں تشریف فرماتے سرکار دو عالم علیہ السلام بھی، اما عائشہ تو صدیقہ بھی، تو کسی گل تے شکر رنجی ہوگی حضور روز پہ پتہ نہیں کو میری جانگیری سمجھنے والا بھی کو بیٹھے کہ سارے مہاجر ہی بیٹھے ہو. کسی گل تے نا شکر رنجی ہو گئی. اما جی دی جناب رسالت ماپ دی آپس وچ. اچھا حضور علیہ السلام نا خفا ہو کر ایسے اٹھ کر جانے لگے، خفا ہو کر. تو اما جی کو محسوس ہوا کہ حضور تو اٹھ کے جا رہے ہیں. یاد رکھیں سرکار صرف اما جی کے شوہر نہیں ہیں، رسول بھی ہیں. حضور رسول بھی ہیں، پیغمبر اور نبی بھی ہیں. تو اما جان کو محسوس ہوا کہ سرکار تو اٹھ کر تشریف لے کر جا رہے ہیں. اور محبوب کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جب آقا خفا ہوتے کسی اہلیہ سے تو پھر اس کے ہاں تشریف لے کر نہیں جاتے تھے، بلکہ مسجد نبوی شریف کے ساتھ ہی ایک حجرہ ہوتا تھا، سرکار پھر اس میں تشریف فرما رہتے تھے. تو اما جان کو محسوس ہوا کہ محبوب تو اٹھ کر جا رہے ہیں. اما جان اٹھیں، منت بھی کی مگر منت کام نہ آئی، درخواست کی مگر درخواست بھی کام نہ آئی، ترلا کیا مگر ترلا بھی کام نہ آیا. اکھیں نہ جاگنا سہنی، دماغ نہ جاگنا ضروری ہے. جب نہ منت نہ درخواست نہ ترلا نہ التجا، جب کچھ بھی کام نہ آیا اور حضور اٹھ کر تشریف لے کر جا رہے ہیں. اب ادھر دیکھیں جو میں نے پڑھا ہے میں کر کے دکھاتا ہوں. اما عائشہ صدیقہ پیچھے دوڑی سرکار کے. آپ کے پاس تھا دوپٹہ چادر. محبوب آگے آگے تشریف لے کر جا رہے ہیں اور اما عائشہ صدیقہ حضور کے پیچھے پیچھے ہیں. آپ کے پاس تھی چادر. اما جان جلدی سے تیزی سے دوڑی اور چادر کو ایسے کر کے حضور کو روکنا چاہا. میں تو کرتے بھی کھائی بیٹھا پتہ نہیں تمہیں سبحان اللہ کیس بچائی گئی. سرکار تیزی سے تشریف لے کر جا رہے ہیں نا، چونکہ محبوب خدا ہیں. کاش کیا بولتے ایسے نا. اما عائشہ صدیقہ ڈاکٹر صاحب این کر ایسے سرکار کو روکنا چاہا. نہیں، جملہ میں آگے چھپا کر بیٹھا ہوں. اما جی نے چادر ایسے کی نا، وہ چادر کا کپڑا وجود مسعود سے چھن کے باہر نکل گیا. وہ کپڑا ایسے، مجھے نہیں پتا سرکار اس وقت کس کیفیت میں تھے. وہ کپڑا وہ چادر ایسے سرکار کے وجود مسعود مقدس سے نکل کے باہر چلا گیا. جب اما جی کو محسوس ہوا کہ نہ منت کام آئی، نہ درخواست کام آئی، نہ ترلا کام آیا، نہ دوپٹہ اور چادر کام آئی، محبوب تو روز جان دے پہن. تو اما جان نے کیا کیا؟ اسی وقت اسی لمحے مصلی بچھایا اور سر رکھا سجدے میں اور رابطہ وہاں کیا جس نے رشتہ کروایا تھا. سرکار کا ایک قدم ابھی مسجد نبوی شریف کے اندر تھا اور دوسرا قدم پچھلا ابھی اما عائشہ صدیقہ کے حجرے میں تھا. ادھر یہ کیفیت
اور ادھر اما جان حالت سجدہ میں عرض گزار ہوئی مولا تیرا بھی محبوب ہے تو میرا بھی محبوب ہے، تو روستے پہ جاندہ ہے، سبحان اللہ، کیا کہنا، رو رہی ہیں مصلی پر۔ اما جی کا رونا تھا کہ ادھر فوراً اسی کیفیت میں جبریل حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو، سرکار کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ حضور کا ایک پیر مسجد میں، ایک پیر حجرہ عائشہ صدیقہ کے اندر، جبریل سامنے کھڑے ہو گئے، حضور کو سلام کیا، سرکار نے جواب دیا، فرمایا کیسے آئے ہو؟ حضور اللہ سلام دیتا ہے۔ فرمایا کیسے آئے ہو؟ سبحان اللہ حضور، کہنے لگے حضور اللہ فرماتا ہے پہلے عائشہ سے صلح فرمائیں پھر میری مسجد میں تشریف لائیں۔ سبحان اللہ حضور، سبحان اللہ۔ حضور حیران ہو کر ایسے پیچھے پلٹ کر سرکار نے دیکھا تو اما عائشہ صدیقہ مصلی پر موجود ہیں۔ آقا مسکرا کر، کیا انداز ہے میرے محبوب کا، سرکار مسکرا کر فرمانے لگے عائشہ تیرے سفارشی تو بھی قربان نہ جاؤں۔ فرمایا عائشہ تیرے سفارشی سے بھی قربان نہ ہو جاؤں۔ کیا کہنے حضور، سبحان اللہ۔ میں جملہ کہنے لگا ہوں ایک پیار سے اور پورے دل کی گہرائی سے، جن کی خاطر اللہ کے رسول کے اٹھے ہوئے قدم واپس پلٹ آئے اسے عائشہ صدیقہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ حضور، کمال ہوگی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک دن حضور اما عائشہ کے گھر حجرہ شریف میں تشریف فرمائے، جلدی سے یہ حدیث پاک مجھے مکمل کرنے دیں پھر انشاءاللہ چھٹی اور اجازت۔ ایسے اور سرکار نا ابھی ادھر دیکھنا ہے اپنے، حضور ایسے نیچے جھک کر نا اپنے نالین کا تسمہ باندھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اگر تو لینا ہے نا مزہ سبحان اللہ، تو یہ منظر اپنے اپنے ذہنوں میں لائیں، سوچیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار ایسے جھک کر، جس نے جتنی بار بھی سرکار کا چہرہ دیکھا اسے نیا حسن نظر آیا ہے۔ اور اما عائشہ تو وہ ہیں جو اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے گھر میں باہر میں سفر میں حضر میں دن میں رات میں حضور کی زیارت کرتے ہیں ہر وقت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار نے ایسے نیچے جھک کر اپنے مقدس نالین کا تسمہ باندھ رہے ہیں۔ اور ہوتا یہ تھا کہ جب محبوب کسی کام میں مشغول ہوتے، سبحان اللہ سبحان اللہ، تو سبحان اللہ، چونکہ میرے ذہن میں تو مضمون ہے تو مجھے تو مزہ آنا شروع ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان سرکار جب کسی کام میں مشغول ہوتے مصروف ہوتے تو ہوتا یہ تھا حضور کے مقدس پیارے پیارے گورے گورے ماتھے پر نا مسجد کی محراب کی طرح دو بل دو لکیریں پڑ جاتی تھی۔ سبحان اللہ، منظر ذہن چ آیا ہے کہ نہیں آیا؟ سرکار کی پیشانی کا ایسے خوبصورت ماتھے پر نا چوڑی میں پیشانی حضور کی ایسے دو لکیریں اور بال پڑتے تھے اور پسینہ اثر کے چھوٹے چھوٹے قطرے حضور کی مقدس پیشانی اور جبین پاک پہ موتی کی طرح چمک جاتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ حضور، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ہمارے اپنے بندے بھی پوچھتے ہیں جی اب اتنے تو مسالے ہو گئے فرقے ہو گئے تو کون سچا ہے تو کون جھوٹا ہے، مگر تو بچ پہ تے دیکھ لے ایڈی کیڑی کو راکٹ سائنس ہے، تو اندر بیٹھ کے دیکھ لے۔ اگر پاس بیٹھنے سے تیری طبیعت میں حضور کی محبت بڑھتی ہے تو سمجھ لے سچے ہے، اگر تیری طبیعت سرکار سے دور ہوتی ہے تو لعنت ڈال اور اٹھ کے باہر نکل جا۔ یہ 2 + 2 4 والا حساب ہے، یہ کون سی مشکل بات ہے؟ ایسے سرکار تسمہ باندھ رہے ہیں اور تسمہ باندھتے باندھتے نا وہی 2 لکیریں خوبصورت سرکار کی مقدس پیشانی پر پیدا ہوئی اور باریک باریک نا موتیوں کے قطرے پسینہ اثر کے قطرے وہ بھی سرکار کی مقدس پیشانی پر نمودار ہوئے۔ میں روک اس لیے گیا ہوں تاکہ آپ کی توجہ ہو جائے تو پھر میں آپ کو سنا۔ جلدی کریں جی، بیٹھ جائیں۔ ایسے سرکار نے تسمہ باندھا اور آقا تسمہ باندھ کر کے ایسے اٹھے اور ارادہ کیا کہ میں اٹھ کر جاتا ہوں، اور دیکھا اما عائشہ کی جانب کہ میں اٹھ کر عائشہ کو اللہ حافظ کہتا ہوں پھر جاتا ہوں۔ سرکار نے اسے دیکھا تو حضور نے محسوس فرمایا کہ اما عائشہ بغیر پلکیں جھپکے حضور کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے جا رہی۔ آقا سے اٹھنے لگے تو ایسے اچانک نظر پڑی
اما عائشہ دیکھ رہی ہیں، سرکار نے دیکھا، حضور نے فرمایا ما لکے یا عائشہ، فرمایا عائشہ تینوں خیر ہے؟ عائشہ تجھے کیا ہوا؟ اما عائشہ حیران ہو کر کہنے لگی حضور آپ کی جبین، سبحان اللہ حضور، سبحان اللہ حضور آپ کی پیشانی، آقا آپ کا مقدس ماتھا. سرکار نے فرمایا میری پیشانی پہ کیا ہوا ہے؟ حیران ہو کر ٹھٹک کے دیکھ رہی ہیں، میری پیشانی پہ کیا ہے؟ سبحان اللہ. اما عائشہ کہنے لگی حضور آج اگر عرب کا سب سے بڑا شاعر ابو کبیر الحزنی ہوتا تو آپ کی پیشانی کا منظر دے کر اپنا قلم توڑ کے پھینک دیتا. سرکار فرمایا عائشہ تو ابو کبیر حزنی نو چھڈ جیڑا منظر تو میرے متھے تے ویکھی بیٹھی ہے تو مینوں دس. چھوڑو ابو کبیر حزنی کو، جو منظر تو نے دیکھا ہے نا، آخری جملے تو بتا. سبحان اللہ حضور. اب اما جان نے پھر کیا خوبصورت منظر کشی فرمائی. اگر سمجھنی حدیث پاک تو پھر ادھر دیکھیں. اما عائشہ فرمانے لگی، عرض کرنے لگی حضور میں نے آپ کے ماتھے پر یہ منظر دیکھا کہ جب آپ کی پیشانی پر ادھر دیکھیں اے بال ایسے پڑتے ہیں اور آپ کے ان دو بلوں کے درمیان یہ جو سامنے موتی کی طرح پسینے کا قطرہ چمک رہا ہے، آقا یہ پسینے کا قطرہ جب ان دو بلوں کے درمیان میں آ جاتا ہے تو یوں لگتا ہے جیسے چاند بدلی کے پیچھے چھپ گیا. اگر منظر آ گیا ہے تو زبانت فالج بھی نہیں ہے تو بولو ذوق سے سبحان اللہ. آقا جب آپ پیشانی کے بال ایسے اٹھاتے ہیں اور پسینے کا قطرہ، اگلا جملہ بالکل آخری ہے، ایسے بلوں کے درمیان میں آتا ہے تو لگتا یوں تھا حضور کے جیسے چاند بدلی کے پیچھے چھپ گیا. اور جب آپ ماتھے کے بال کو چھوڑتے ہیں اور وہ پسینے کا قطرہ موتی کی طرح نمودار ہو کر چمکتا ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے آسمان دنیا پر آفتاب نور چمچما رہا. حضور میں نے تو آپ کے ماتھے پر یہ منظر دیکھا. سرکار مسکرائے اور اٹھ کر مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے. میلاد کا تعلق حلال و حرام کے ساتھ نہیں ہے. بندے دے پیار نہ لے یا بندے دے بغض نہ لے. یہ اما عائشہ نے حضور کے سامنے سرکار کا میلاد ہی پڑھا ہے اور کیا پڑھا ہے. حضور کے حسن کا تذکرہ ہی فرمایا اور کیا کیا. میلاد النبی میں یہی ہوتا ہے. بہرحال گزارش یہ ہے اگر درود و سلام دی عادت پہ جاوے تو جیون بھی سوکھا ہے تو مرن بھی سوکھا ہے. صرف اپنے اور آپ کے شوق کو بڑھانے کے لیے ہمیشہ ہی کہا کرتا ہوں، جناب حیدر کرار کا ایک فرمان سناتا ہوں، مجھے اور آپ کو ہو سکتا ہے درود شریف کا شوق اور بڑھ جائے. سرکار علی مرتضیٰ ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی بدصورت بچے کو جن ہو بدصورت بچے کو مسلسل درود پڑھایا جائے تو اللہ اسے خوبصورت فرما دیتا ہے. درود شریف کی برکت سے صورتیں بدل جاتی ہیں، شکلیں بدل جاتی ہیں، طبیعتیں بدل جاتی ہیں، تربیتیں اور نیتیں بدل جاتی ہیں. قیمت ساری ویسے بندے دی نیت دی ہوندی ہے. لیکن آپ کی نظر میرے چہرے پر، میری نظر آپ کے چہروں پر، جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں ان کی نظر ہماری نیتوں پر ہوتی ہے. کون کس نیت سے آتا ہے، کون کس نیت سے سناتا ہے، کون کس نیت سے سنتا ہے، اور قیمت اسی نیت کی ہوتی ہے. خدا کرے جو کلمات آپ نے وہاں بیٹھ کر فرمائے، جو میں نے ممبر شریف سے عرض کیے، یہ سارے کے سارے ہمارے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور ہماری خطاؤں سے اللہ صرف نظر فرما کر ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.